نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد ارشد القادری آپ تمامی سامعین کا ارشد القادری آفیشیل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ مزید اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں محمود فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی نیک بختی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے خاص رفیق، ہمارے محسن، خانقاہ کاظمیہ کے نائب سجادہ نشین حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی سید نجیب الدین کاظمی صاحب قبلہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ایک اہم موضوع پر گفتگو ہونی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں محمود فرمائے۔ سب سے پہلے آپ تمامی لوگوں کو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ و توفیل ہم تمام اہل ایمان کو اس ماہ مبارک سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام اہل ایمان کو اپنی بارگاہ میں محمود فرمائے۔ جو موضوع لے کر کے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، موضوع مختار وہ ہے وومنز رائٹ ان اسلام، عورتوں کے حقوق اسلام میں کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے شروع زمانے سے مذہب اسلام کو مٹانے کی، اسی طرح مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی ہر جہار سو کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مذہب کو عزت بخشی، نہ صرف عزت بخشی بلکہ اللہ رب العالمین خود اس مذہب کا محافظ ہے۔ لیکن کچھ اعتراضات اسلام کو لے کر کے منظر عام پر آتے ہیں اور اس کا شکار کہیں نہ کہیں دور حاضر میں مسلم معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں خاص کر خواتین اسلام جو ہیں، مسلم خواتین جو ہیں، وہ بہت زیادہ اس فتنے کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انہی سارے معاملات پر، انہی سارے موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز سید صاحب قبلہ کی جانب سے علمی اور حصی بیان سے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے سید صاحب قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں محمود عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ مولانا ارشد القادری صاحب قبلہ، آپ نے ہمیں اپنے اس آفیشیل چینل پر بلایا اور بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا، وومنز رائٹ ان اسلام۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ جیسے کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے اسلام میں عورتوں کا مقام، تو اس حوالے سے کچھ جی سید صاحب قبلہ، سب سے پہلے تو جب حقوق کی بات ہو رہی ہے
تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا تصور تھا، ابھی جا کر کے اسلام کے بعد عورتوں کا وجود اور اسلام نے کس طور پہ عورتوں کو عزت بخشی وہ ہم جان پائیں گے۔ اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا تصور تھا، کیا ان کا جی بہت عمدہ اور بہت بہتر سوال آپ کا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا تصور تھا۔ تو اسلام سے پہلے جو سب سے زیادہ مظلوم اور ستم رسیدہ طبقہ تھا وہ دو طبقات تھے، ایک خواتین اور دوسرا غلام۔ ان دو طبقوں کی آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع ہونے سے قبل جو حالت اور پوزیشن تھی، اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو انسانیت شرمسار ہونے لگتی ہے اور دل و دماغ اس کی منظر کشی سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ بعض قبیلے ایسے تھے کہ بچی کی ولادت کو نحوست اور اپنے لیے شرم و عار سمجھتے تھے، اور بچیوں کے پیدا ہونے پر انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ منفی تصور تھا کہ اگر لڑکی بڑی ہوگی تو اس کی شادی کرانی ہوگی اور وہ اپنی بچی کا عقد کر کے کسی دوسرے مرد کے حوالے کرے تو یہ اس کے لیے شرم اور عار کی بات ہوگی۔ وہ کسی کو اپنا داماد بنائے، یہ رشتہ انہیں بالکل پسند ہی نہیں تھا۔ دوسری جہالت یہ بھی تھی کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی ترکہ میں شمار کی جاتی تھی۔ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اب اس کی بیوی ترکہ کے طور پر شمار کی جاتی تھی اور بڑے بیٹے کا ماں پر حق بن جاتا تھا اور وہ ماں ہی سے شادی کر لیتا تھا۔ اسی طرح بے شمار گندگی اور جہالت تھی جس کا تذکرہ زبان پر لانا ممکن نہیں ہے۔ عورتوں کو جانوروں کا سا درجہ دے رکھا تھا، میراث میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ عورتوں کی عزت و حرمت اور شرافت کو اس درجہ مجروح کر دیا گیا تھا کہ ایک خاتون کے کئی شوہر بھی ہو سکتے تھے۔ اسی لیے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی سید صاحب قبلہ، اگر آپ دیکھیں گے اس کے حوالے سے تو قرآن پاک میں بھی اس کے حوالے سے اور بڑی ساری آیتیں مبارکات نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ ایک آیت اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی وقار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ بالکل، یعنی جب زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے یا لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، جی یہ کہیں نہ کہیں ان احوال کی منظر کشی کر رہے ہیں جن میں لوگ اپنی بچیوں کو جی بالکل، جو احوال اور جو معاملات زمانے جاہلیت میں پیش آئے تھے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انہی معاملات کی منظر کشائی کی ہے۔ اب دیکھیں کہ مختلف ملکوں میں مختلف مذہب ہیں اور ہر مذہب میں عورت ذات کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جاتا تھا، اور دیکھا جاتا تھا کیا اس دور میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ یونانی کہتے ہیں کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں فتنہ و فساد کی باعث نہیں ہے۔ جبکہ سقراط کو دیکھا جائے سید صاحب تو ہمارے یہاں جو اسکول کا جو تعلیمی نصاب ہے اس میں سقراط کو ایک بہت ہی اچھا آئیڈیل کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے ہماری کتابوں میں۔ میں نے خود کلاس 3 یا 4 کی کتابوں میں سقراط کے بارے میں پڑھا ہے۔ جی بالکل، اسکول اور کالجز میں بطور نصاب سقراط کو پڑھایا جاتا ہے۔ سقراط کا عورتوں کو لے کر کے اس کا یہ نظریہ تھا۔ دیکھیں بونا ویٹیوکر کا قول ہے کہ عورت اس بچھو کی مانند ہے جو ڈنک مارنے پر تلا رہتا ہے۔ یونا کا قول ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور امن و سلامتی کی دشمن ہے۔ یہ سب فلسفی ہیں، یہ سب بڑے بڑے فلاسفہ ہیں۔ رومن کیتھولک فرقہ کی تعلیم کی روح سے عورت کلام مقدس کو نہیں چھو سکتی اور عورت کو گرجا گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومت الکبریٰ میں عورتوں کی حالت لونڈیوں سے بدتر تھی، ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ یورپ کی بہادر ترین عورت جان آف آرک کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ دور جاہلیت
کے عربوں میں عورت کو اشعار میں خوب رسوا کیا جاتا تھا اور لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب بیٹیوں کو اپنی کمزوری سمجھتے تھے اور زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح بیوہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، تمام عمر اسے دھتکار سہنا پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسلام سے پہلے کی ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، عورت کو صرف کھیل اور تماشا کی چیز سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اور چنانچہ سید صاحب اللہ اگر آپ دیکھیں اس کے حوالے سے، اچھا ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا، زلزلے اور طوفان آتے تو عورتوں کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیتے تھے لوگ، اور کہتے تھے یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس قدر جہالت کہتے تھے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور شمالی علاقہ جات میں عورت پر جبر کیا جاتا، اس کی ہمت سے زیادہ اس سے کام لیا جاتا۔ ایک عورت حاکم کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں پہاڑوں میں روپوش ہو گئی تو حاکم نے حکم جاری کر دیا کہ 4-5 سال کی بچیوں کو لوہے کے جوتے پہنا دو۔ 4-5 سال کی بچیوں کو لوہے کے جوتے پہنا دیے جائیں تاکہ یہ ہماری پہنچ سے دور نہ جا سکیں۔ اب آپ ہندوستان کا جائزہ لیں، اسلام سے پہلے تو ہندوستان میں بیوہ کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستی کہتے ہیں۔ کہ ہندوستان کا ماحول اور ہندوستان کا حالات یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اسی کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا تھا، زندہ شوہر کے ساتھ اسے جلا دیا جاتا تھا۔ اس طرح زید صاحب جیسا کہ آپ نے بھی جو چیزیں بتائی، بیان فرمائی، قرآن نے بھی بہت خوبصورت انداز میں ان چیزوں کی منظر کشی کس طور پہ کی ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی وقار ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی، دیکھیں یہاں بشیرہ کہا گیا ہے، یعنی جب خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصے میں اس بری خبر، یعنی اس تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ غصے میں اس خبر کو، جو اللہ رب العزت نے جس خبر کو خوشخبری سے تعبیر فرمائی ہے، وہ اس بری خبر کی آڑ کی وجہ سے گھٹتا جاتا اور قوم سے چھپتا پھرتا، اور وہ یہ سوچتا کہ آیا اس کو ذلت کی حالت میں لیے پھرے یا زندہ زمین میں دبا دے۔ پھر اللہ رب العزت نے اخیر میں ارشاد فرمایا الا ساء ما يحكمون، خبردار کتنا برا خیال ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ کہیں نہ کہیں وہ سارے جو آپ نے بیان، ان سارے واقعات کی منظر کشائی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ابھی جن پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، مختصراً یہ کہ ان ساری چیزوں کا شکار صرف عورت تھی، اور یہ جتنے بھی جہالت اور جہالت کی رسومات تھیں، ان کا شکار صرف اور صرف عورت ہوتی تھی۔ تو اسلام سے پہلے عورت کا تصور یہ تھا۔ انشاءاللہ سید صاحب قبلہ گفتگو بڑی طویل ہو گئی، اور ہم نے اب تک جانا اسلام سے پہلے عورت کا کیا تصور تھا، اور سن کر کے ہی بڑا عجیب سا احساس ہونے لگا، نہ جانے ان عورتوں پر جو ظلم و زیادتی ہوئی تھی وہ کس طور پہ برداشت کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان تمام فتنی چیزیں اور خرافات چیزوں سے محفوظ اور دور رکھا۔ اللہ رب العزت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ سیدھی سوال اور جواب کا سلسلہ چلتا جی بالکل۔ اور میں ایک چیز اور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں جو یہ سوال تھا بہت ہی اچھا سوال تھا، اسلام سے پہلے عورت کا تصور، تو ہماری خواتین کو ان ساری چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ آج جو مغربی تہذیب اور لبرل لوگ
جدید کلچر سے متاثر لوگ، مغربی تہذیب و تمدن میں ڈوبے ہوئے لوگ جو عورتوں کو ان کے حق دلانے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ صرف کھوکھلا دعویٰ ہوتا ہے، تو ہماری خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں پر بھی اپنی نظر رکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام سے پہلے عورت کا تصور کیا تھا۔ اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا سوال تھا۔ اب انشاءاللہ اب تک ہم نے جانا کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا تصور۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام جب اس دنیا میں تشریف، اسلام سے صاحب قبلہ، یہ اب تک ہم نے جانا کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا تصور۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب اسلام اس دنیا میں آیا، یا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر کی صورت میں اس دنیا میں جب تشریف لے آئے، تو اس کے بعد عورتوں کا کیا مقام اور مرتبہ رہا، یا عورتوں کا کیا وجود رہا؟ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس سوال کا خلاصہ یہ ہے نا، عصر اسلام میں عورت کا مقام۔ جی دیکھیں، اسلام نے عورتوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلایا، ان کی صنفی نزاکتوں کا خیال رکھنے کی بھرپور تلقین کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی شہادت کے لیے یہی کافی ہے کہ یا تو عورتوں کو گناہ کا دروازہ اور سامان ننگ و عار تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان کو ایسی عزت دی کہ قرآن پاک میں مستقل ایک سورہ عورتوں کے نام سے منسوب کر دی گئی، اور اس سورہ کا نام سورۃ النساء ہے، جبکہ مردوں سے منسوب آپ کو ایسی کوئی صورت نہیں ملے گی، سورۃ الرجال نہیں ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی صورت موجود نہیں۔ ایک پاک باز اور باعصمت خاتون سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ایک صورت کا نام رکھا گیا۔ اسی طرح دنیا میں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی جو جگہ اور گاؤں اور شہر سب سے زیادہ قابل احترام اور بابرکت ہے، اس کی نسبت بھی ایک ماں کی طرف کی گئی ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے ام القری۔ عورت کے احترام اور ان کے مقام و مرتبہ کی قدردانی کا اندازہ اس واقعہ سے بھی کیجئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے تمام نسخوں کو ختم کر کے، جو سب سے زیادہ مشہور و معروف نسخہ تھا، جب اس خط والا نسخہ جس کو خط حجازی کہا جاتا ہے، اس کا نسخہ اور ایڈیشن تیار کروایا، تو اس خط عثمانی والا پہلا نسخہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کیا، اور پھر اس کی مدد سے سارے نسخے تیار کر کے عالم اسلام میں بھیجے گئے۔ ان تمام حقائق اور واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں یہ طبقہ، عورتوں کا طبقہ، کتنا قابل احترام اور معزز ہے۔ جی صحیح صاحب اللہ، خود آپ دیکھیں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہ کہنا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج تو ہر باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے اس طرح کے کلمات کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں اس طرح کے کلمات کی ادائیگی کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جہاد بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، بے شک۔ اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، اس کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میرے استاد محترم مجھے سنایا کرتے تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ تشریف لاتی ہیں، اور آ کر کے بہت ہی دھیمی آواز میں آپ فرماتی ہیں کہ وہ میرے شوہر ہیں، وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت بلال کو حکم دیا آذان پڑھنے کے لیے، اور اس زمانے کا دستور بھی یہی تھا کہ جب آذان پڑھی جاتی تھی تو یا تو نماز کا وقت ہوتا تھا یا کسی اہم امور پر گفتگو کرنی ہوتی تھی، اس وجہ سے اذان پڑھی جاتی تھی۔ چنانچہ جب اذان پڑھی گئی تو صحابہ لمبی لمبی قطار میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں،
سیدنا علی بھی تھے، اور آپ منبر پر کھڑے ہو کر کے صرف 2 جملے کہے، اور یہ بڑی خوبصورتی ان جملوں کی بھی آپ دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ دوسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ میری بیٹی فاطمہ جب مسکراتی ہے تو مجھے خوشی ملتی ہے۔ یہ وہ 2 جملے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ تو سمجھ نہیں پائے کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن سیدنا علی سمجھ گئے، وہ گھر تشریف لاتے ہیں اور سیدہ سے کہتے ہیں یارے میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ بہرکیف تو یہ کہیں نہ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی محبت دکھائی، اور نہ صرف دکھایا بلکہ لوگوں کو حکم بے شک آپ یہ دیکھیں، ایک چیز اور آپ نے بیٹی کے تعلق سے فرمایا، اور پھر دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا نکاح فرمایا وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج تھا۔ جس وقت عورتوں کو صرف کھیل تماشا کا سامان سمجھا جاتا تھا اور بیوہ کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی، اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما کے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عورت کھیل تماشا اور ذلت و رسوائی کا سامان نہیں ہے، بلکہ عورت عزت اور عظمت اور وقار کا سامان ہے۔ اور دیکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مظلوم و مقہور اور ستم رسیدہ طبقہ کو عزت کا مقام دیا، ان کے جائز حقوق دلائے، اور ایک ایسا سماجی قانون اور آئین عطا کیا جس میں عورتوں کی عزت نفس اور شرافت و خودداری کا پورا لحاظ رکھا گیا، اور ان کی صنفی نزاکتوں کا بھرپور خیال رکھا گیا۔ اور پھر جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ عصر اسلام میں عورت کا مقام۔ دیکھیں اسلام نے عورت کو مختلف نظریات و تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے خصوصاً مغرب، جو آج عورت کی آزادی اور عظمت اور معاشرے میں اس کے مقام و منصب دلوانے کا صحرا اپنے سر باندھنا چاہتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو پامال کیا اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور اقوام نے عورت کے لیے سینکڑوں قانون بنائے، مگر یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ عورت نے اسلام کے سوا اپنے حقوق کہیں نہیں پائے۔ ٹھیک ہے، کہیں بھی عورت نے اسلام کے سوا اپنے حقوق نہیں پائے۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا۔ عورت کو جتنی عزت، رتبہ اور مقام اسلام میں حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام، جیسا کہ بار بار یہ بات میں نے کہی کہ اسلام کی آمد سے قبل عورت بہت مظلوم اور معاشرتی اور سماجی عزت و احترام سے محروم تھی، اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا، لیکن ظہور اسلام کے بعد اس کی مخصوص تعلیمات کے ساتھ عورت کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی جو زمانے جاہلیت سے بہت مختلف تھی۔ اسلام نے عورت کو خواہ وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ان سب کے حقوق ادا کیے۔ اور اسلام میں عورتوں کے مختلف حقوق ہیں۔ پہلا حق جو ہے وہ ہے معاشی حقوق۔ دیگر معاشروں نے عورت کے مقام کو مٹانے کی کوشش کی تو اسی کے برعکس اسلامی معاشرے نے بعض حالتوں میں اسے مردوں سے زیادہ فوقیت اور عزت و احترام عطا کیا ہے۔ اسلام تمام تر معاشی ذمہ داریاں مرد کو سونپتا ہے اور عورت پر کمانے کی ذمہ داری بالکل عائد نہیں کرتا۔ اسی طرح اسلام عورت کو کاروبار اور دیگر قسم کے کام کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ اپنے دور میں مکہ مکرمہ کی مالدار کاروباری خواتین میں شمار ہوتی تھی، اور پھر دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی جانب سے کاروبار کی ذمہ داریاں
سر انجام دی ہیں۔ کئی دفعہ آپ ملک شام تشریف لے گئے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور پھر مختصر یہ کہ وراثت میں عورتوں کا حق، تو بعض مذہبوں کے پیش نظر وراثت میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا، اور جب اسلام آیا، اسلام سے پہلے وراثت میں عورتوں کو کوئی حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا۔ اور ایک چیز یہ کہ عورتوں کے تمدنی حقوق، یہ تو رہے عورتوں کے معاشی حقوق، وراثت میں عورتوں کا حق اور عورتوں کے تمدنی حقوق۔ اسلام نے عورت کو بڑی حد تک آزادی دی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حالت میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا اختیار دیا ہے۔ بالکل بالکل، آپ بغیر اجازت کے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ حسن معاشرت و حسن سلوک میں عورتوں کا حق۔ زمانے جاہلیت میں عورت کی حالت بدترین تھی، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی اور نہ ہی اس کو عزت۔ انقلابی تعلیمات نے عورت کو اس کے حقیقی حقوق اور اصل مرتبہ عطا کیا۔ اپنے آغاز سے لے کر آج تک اسلام کا مقصد ہمیشہ یہ رہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات اور ہمارے طرز زندگی میں بہتری لائی جائے اور معاشرے میں خاتون کا مقام بلند سے بلند تر کیا جائے۔ ماشاءاللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ سے صاف ستھرا کہ اسلام نے جو عزت عورتوں کو دی ہے، نہ اسلام سے پہلے کسی نے دی اور نہ آج بھی بہت سارے مذاہب باطلہ نہ دیے ہیں، اور نہ ہی اسی طرح جو آزاد خیال کے لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کو بھی نہیں مانتے، انہوں نے بھی وہ بھی دیکھا جائے تو صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ جی مولانا ارشد صاحب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ آج مغربی تہذیب و تمدن اور جو لبرل لوگ ہیں، جو جدت سے بہت زیادہ متاثر ہیں، وہ عورتوں کے حقوق پر آج بھی بات کر رہے ہیں اور دنیا کرتی چلی آئے گی، لیکن اصل میں یہ مغربی تہذیب و تمدن اور یورپ، مغربی کلچر اور جدت پسند لوگ یہ صرف اور صرف کھوکھلے دعوے کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ان کے پاس دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دعوت و تبلیغ میں کتنا بڑا کام آپ نے انجام دیا ہے۔ صحابہ کرام خود کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو یہ مقام و مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے، لیکن آج کل کی عورتیں ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھتی ہیں۔ ان کے لیے بس ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹ آئیں، اسلام کی تعلیمات کو آپ پڑھیں، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، امہات المومنین کی سیرت طیبہ اور خصوصاً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس تک ہم نے جانا کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا کردار عطا فرمائے اور انہیں کنیز زہرا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید صاحب کے شکریہ کے ساتھ ہم اس سیشن کو یہیں روکتے ہیں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے سیشن میں ہم گفتگو کریں گے تعلیم نسواں اسلام اور مغرب کے تناظر میں، اور دور حاضر میں آزادی نسواں کا تصور اور میراث عورت اور اسلام کا نظام عدل، جس میں ہم بات کریں گے مستشرقین اور ملحدین کی جانب سے اٹھنے والے اعتراضات اور ان کا مکمل جواب عقلی طور پر اور نصی طور پر انشاءاللہ العزیز جواب فراہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے سید صاحب قبلہ۔ اور آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں محمود فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ مع السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا